اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام کے ساتھ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اپنے تمام قارئین، ناظرین و سامعین کو کلام شاہد میں شاہد لطیف اوان کا السلام۔ چونکہ 27 رجب المرجب دنیا اسلام کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے قرآن پاک نے 15ویں سپارے کی زینت بنایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرمایا جو کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ اور اس کا تذکرہ اللہ پاک قرآن پاک یوں فرما رہا ہے، قاب قوسین او ادنیٰ، کہ اتنا قریب جتنا ایک کمان کے سرے ہوتے ہیں، اور پھر یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اپنا قرب عطا فرمایا، اور جنت الفردوس کی سیر کا شرف حاصل ہوا۔ حور و غلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ملائکہ سے آپ کا تعارف ہوا، اور تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی۔ اس واقعے کو میں نے اپنے عقیدت بھرے الفاظ میں، اس انداز میں سمانے کی کوشش کی ہے۔ اب دوستوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، براق پر سوار ہے، بالیقین شہ کونین ہے، بالیقین شہ کونین ہے، جد حسن و حسین ہے۔ سفر تھا یہ معراج کا، سفر تھا یہ معراج کا، ان کے اپنے راج کا۔ دیکھنا جب کوئی اپنی سلطنت کی سیر کو نکلتا ہے تو اس کی یہی شان ہوتی ہے، وہ خوبصورت سواری پر سوار ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے رفقا کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی ہمراہی میں فرشتوں کے عظیم لشکر کے ساتھ عرش معلیٰ کی طرف رواں ہیں، اور پھر وہ مقام بھی آتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، کہ جبرائیل امین جا کے وہاں پہ معذرت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ میری انتہا ہے میرے سفر کی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے عرش تک تشریف لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کے واقعات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ دوبارہ توجہ فرمائیں۔ سفر تھا یہ معراج کا، ان کے اپنے راج کا، چمکتے ہوئے سراج کا، لگتا ہے یوں ہو آج کا۔ صدیاں بیت گئیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مقدس کے تذکرے ہوتے آ رہے ہیں۔ چمکتے ہوئے سراج کا، لگتا ہے یوں ہو آج کا، آب وضو چلتا رہا، آب وضو چلتا رہا، کنڈا بھی یوں ہلتا رہا۔ دیکھنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، جبرائیل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے کے لیے، تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر آپ کو وضو کروایا گیا زمزم کے ساتھ، پھر شق الصدر بھی ہوا، پھر خیر کے خزانے بھی آپ کے دل مقدسہ کے اندر بھر دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا۔ تو جب آپ آسمان عرفہ والا پر تشریف لے کے گئے، اس میں جا کے اتنی سیر کی، اتنے واقعات پیش آئے، بہت طویل تذکرے ہیں، میں اشارتاً عرض کرتا ہوں جا رہا ہوں۔ اور جب آپ واپس تشریف لے کے آئے تو ابھی وہ بستر گرم تھا جس سے آپ تشریف لے کے گئے تھے، جس پہ اس رات آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، اس کا بستر ابھی گرم تھا، اور جہاں وضو آپ نے فرمایا اس کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور وہ جس کمرے سے گھر سے آپ نکل کے باہر گئے اس کا کنڈا بھی ہل رہا تھا۔ پرانے زمانے میں یاد ہے نا، کنڈیاں لٹک رہی ہوتی ہیں دروازوں کے ساتھ، جو اس طرح سے اٹھا کے اوپر لگائی جاتی تھی، وہ لٹکی ہوئی تھی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تبھی کنڈا ہل رہا تھا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ میرے آقا کریم اس کائنات کی جان ہے۔ جب جان کسی جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ جسم ادھر کو ادھر ہی رک جاتا ہے، اور جب پھر واپس جان اگر جسم میں لوٹ جائے تو پھر ہر چیز اپنی جگہ ونس اگین دوبارہ اسی طرح سے آ جاتی ہے۔ تو جب مالک کائنات اس ارض و سما کے زاویہ سے نکل گئے، تشریف لے گئے، اس وقت کائنات کا سارا نظام ادھر ہی رک گیا۔ جو کنڈا جہاں تھا وہیں رہ گیا، جو پانی جہاں بہتا ہوا جا رہا تھا وہیں رک گیا، بستر کی وہ حدت جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اور پھر جب اس کائنات کی جان واپس تشریف لے کے آئی اس کرۂ ارضی کے اندر، تو پھر کنڈے نے وہیں سے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا، پانی جہاں رکا کھڑا تھا وہیں سے اس نے بہنا شروع کر دیا، اور بستر کی وہ گرمی، وہ حدت جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آرام فرمائے تھے، اس حدت دوبارہ وجود میں آ گئی، اور وہیں سے اس کی وہ گرماہٹ دوبارہ محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا، آب وضو چلتا رہا، کنڈا بھی یوں ہلتا رہا، آب وضو چلتا رہا، کنڈا بھی یوں ہلتا رہا، بستر بھی ان کا گرم تھا جیسے کوئی سوتا رہا۔ اقصی میں جا سجدے کیے، ملنے کو سب انبیاء گئے، اقصی میں جا سجدے کیے، ملنے کو سب انبیاء گئے، آدم و نوح تھے صف زن، آدم و نوح تھے صف زن، موسیٰ زہے اقتدا رہے، پھر سفر تھا آسماں کا، پھر سفر تھا آسماں کا، شاہ کون و مکاں کا، زمین سے آسماں کا، ایک بندہ یزداں کا۔ مقرر پیش کرتا ہوں، پھر سفر تھا آسماں کا، شاہ کون و مکاں کا، زمین سے آسماں کا، ایک بندہ یزداں کا۔ براق زیر پا تھی، براق زیر پا تھی، رفتار کی انتہا تھی، منزل پیش نگاہ تھی، سدرۃ المنتہا تھی۔ براق زیر پا تھی، رفتار کی انتہا تھی، منزل پیش نگاہ تھی، سدرۃ المنتہا تھی۔ جبریل ہم سفر تھے، سینکڑوں جن کے پر تھے، ایک جا پہ جا کے رک گئے، آگے ہزاروں در تھے۔ جبریل امین علیہ السلام فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میری پرواز کی انتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل ہم سفر تھے، سینکڑوں جن کے پر تھے، ایک جا پہ جا کے رک گئے، آگے ہزاروں در تھے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ حافظ۔